بخاری صاحب اب ڈونلڈ ٹرمپ ایک طرف تو مذاکرات کی بات کر رہے ہیں اور انہیں بہت جلدی ہے کہ فٹافٹ سے مذاکرات ہو جائیں، دوسری طرف انٹرنیشنل میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بڑے قریبی لوگ بتا رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اب اس جنگ سے نکلنا چاہ رہے ہیں کیونکہ اور بہت سارے میٹرز ہیں جن کی طرف ان کی جو ہے وہ اٹینشن ریکوائرڈ ہے. اب آپ خود ہی سوچیں، ایک طرف موصوف 4 سے 6 ہفتے کا یعنی الٹیمیٹم دے رہے ہیں اور دوسری طرف اپنے ساتھی جو ان کو کہہ رہے ہیں یار خدا کے لیے میری جان چھڑاؤ اس جنگ سے، میں نے اور بھی کام دیکھنے تھے، نالے تو الیکشن آنا. اب آپ پہنچ گئی ہیں وہاں. پھر میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ایک بدحواس آدمی کر سکتا ہے. ایک لیڈر، اس کو تو یہ سب کچھ پتہ ہونا چاہیے تھا کہ میں جس وقت میں جنگ چھیڑ رہا ہوں اس کے بعد کے چیلنجز کیا ہیں. اگر وہ یہ بھی اینٹیسپیٹ نہیں کر سکتا تو ہی از ناٹ اے گڈ لیڈر. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ منافق کیا ہے ٹرمپ، جھوٹ بولتا ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنی سینٹ کے ساتھ، اپنی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، پینٹاگون کے ساتھ، سب کے ساتھ جھوٹ بولے ہیں اس نے. اس لیے کہ ہی ایز آئی سیڈ کمپلسو لائر، وہ مجبوری میں جھوٹ بولتا ہے. جھوٹ بولنے پر اس کا اختیار نہیں ہے، اس کے منہ سے نکلتا ہی جھوٹ ہے. بخاری صاحب کیا اس کا ذمہ دار ڈونلڈ ٹرمپ انڈیویجولی ہے یا ساری امریکن ایڈمنسٹریشن؟ کیونکہ روٹی کو چوچی تو نہیں کہتے ہوں گے پینٹاگون والے، اور ان سب نے مل کے یہ پلان کیا ہوگا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے ہی از ٹوٹلی سولڈ آؤٹ ٹو نیتن یاہو. اس جنگ کو جو شروع ہوئی ہے، جو اٹکی ہوئی ہے کتے کے گلے میں جس طرح ہڈی اٹک جاتی ہے، اس کے اوپر ان کی کابینہ کے، ان کی سینٹ کے، ان کی کانگریس کے، ان کے سی آئی اے کے، ان کے پینٹاگون کے لوگ کہہ چکے ہیں. اب تو یہ اٹ از دا بلیم دیٹ کیپس آن چینجنگ. آپ نے دیکھا نہیں کل بیٹھ کے اس نے کیا کہا ہے، مجھے تو جنگ شروع کرنے کے لیے اس نے کہا تھا، یاد ہے آپ ذرا اندازہ فرمائیے. آپ کو اس کی قسم پرسی پہ رحم نہیں آتا کہ ایک پریزیڈنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے استعمال کر گیا میرا سیکرٹری آف ڈیفنس جو ہے. دیٹ مینس اس کو نہ تو وہاں سے سپورٹ ہے انٹرنلی، اور ایکسٹرنلی جس طریقے سے وہ آئسولیٹ ہوا ہے، جس طرح سے اس کے روایتی فار سینچریز if not centuries at least for decades جو اس کے یعنی ہواری تھے، جو اس کے ساتھ تھے، جو اس کی بات کو ٹالتے نہیں تھے، کیسے ایک طرف ایک کر کے ایک طرف کھڑے ہوتے جا رہے ہیں. جو انٹرنیشنل آئسولیشن بھی ہے، ڈومیسٹک کرٹیسزم اور پریشر بھی ہے. تو بدحواس ہونا تو ضروری ہے نا. اور اوپر سے جنگ بھی، اور اوپر سے جنگ جو ہے وہ ہاتھ سے نکلی جا رہی ہے. تو اس کا اسٹیٹ آف مائنڈ جو ہے وہ اسی طرح کی بونگیاں مارتے رہیں گے، ابھی اور ماریں گے. یہ ایسی ماریں گے کہ اب ان کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ کہہ لگائیں گے اس کی بات. لیکن آپ پھر بھی سبق نہیں سیکھ رہے ہیں. اب نیکسٹ جو پلان وہ بنا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اب کیوبا کی، اب ایران سے وہ بور ہو گئے ہیں تو انہوں نے کیوبا میں جو ہے وہ کمیونسٹ گورنمنٹ جو ہے وہاں کی ختم کرنی ہے. یہی تو کمپیریزن میں نے ڈرا کیا تھا کہ نہ ہی تو ایران کیوبا ہے، نہ وینزویلا ہے، اور نہ ہی گرین لینڈ ہے. ایران از اے نیشن ود اے ہسٹری آف سینچریز. ان کی شرشت میں سرنڈر کرنا نہیں ہے. انہیں پنگا غلط قوم سے لے لیا ہے. اس کا خیال یہ تھا کہ لائک عراقیز یہ بھی سارے جا کے بلوں میں اپنے گھس جائیں گے. دوسری بات یہ کہ ان کو جو سب سے بڑی غلط فہمی تھی وہ یہ تھی کہ جب میں جنگ شروع کروں گا تو جو اس رجیم کے مخالف لوگ ہیں وہ باہر نکل کے ان کو پگڑیوں سے پکڑ کے کھینچیں گے. وہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہو سکتا ایران کی سوسائٹی میں. کیا میں نے جنگ سے پہلے نہیں کہا تھا کہ ایران کی قوم میں ایک خوبی ہے، ان میں آپس میں لاکھ اختلاف ہوں لیکن جب کوئی آؤٹ سائڈر ان کے اوپر حملہ کرتا ہے تو وہ ایک یونٹ بن جاتے. کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ ثابت کر دیا انہوں نے کہ نہیں کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے جب آپ اتنی بڑی مس کیلکولیشن کرتے ہیں اینڈ گو فار اے ملٹری ایڈونچر اگینسٹ اے نیشن لائک ایران، تو پھر جو آپ کے ساتھ ہو رہی ہے یہ ٹھیک ہو رہی ہے. بخاری صاحب ایرانی اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کسی اور ملک کے ساتھ مل کر خارگ آئی لینڈ پر قبضے کا پلان بنا چکا ہے. تو یہ بات تو اب ہر جگہ ہو رہی ہے، سب اس کو ڈسکس کر رہے ہیں اور ایران کو بھی اس بات کا ادراک ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس حوالے سے ایران کی تیاری مکمل ہے؟ دیکھیے ہم تو گراؤنڈ ریالٹیز پر جاتے ہیں کہ کیا ہے. ابھی ان کے اسپوکسمین کی طرف سے بھی اور ان کے ایک بہت ذمہ دار لیڈر کی طرف سے ہم نے یہ سنا ہے کہ وہ پورا علاقہ جو ہے جو خارگ آئی لینڈ کا ہے وہ لینڈ مائن کر دیا گیا ہے. ان میں سارے میں بارودی سرنگیں بچا دی گئی ہیں اور جس سائٹ سے پیرا ٹروپرز کے آنے کی امید ہے اس سائٹ کے اوپر راکٹ لانچرز جو ہیں وہ لگا دیے گئے ہیں. میں آپ کو اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ یعنی فٹ سولجر جو ہیں، جو پیرا ٹروپرز ہیں یا لینڈ فورسز ہیں، وہ کبھی اس طرف کا رخ کریں گی. دے ہیو ٹیسٹڈ وٹ ایران کین ڈو.
زمین پر ہی آئیں گی نا, آسمان پر تو نہیں ہوں گی. بالکل بخاری صاحب, جن آبجیکٹیوز کو وہ آپ جیسے اکثر بات کرتے ہیں P2 بامبر سے نہیں کر سکے, ابراہم لنکن سے نہیں کر سکے, اب تو وارفیئر ہی چینج ہو گئی, اب تو گراؤنڈ وارفیئر از آلموسٹ irrelevant. اس کا کانسیپٹ بھی چینج ہو گیا ہے, اس کی گراؤنڈ ریئلٹیز بھی چینج ہو گئی ہیں. دے آر آل اگینسٹ امریکہ. وہ امریکہ اور اسرائیل کے اگینسٹ ہے. اچھا بخاری صاحب, ایران نے نا ایک نیا ویپن اپنا لانچ کرنے کی بات کی ہے اور اس نے پوری دنیا کو دھمکایا, کیونکہ اسٹریٹ آف ہارموز نے جو چیخیں نکالی ہیں تو وہ ایران کا بالکل ہم کہیں اگر اسٹریٹجیکلی اس نے بڑا فائدہ دیا ہے ایران کو, پوری دنیا کو جو ہے وہ اس ایک اسٹریٹ کے تھرو کنٹرول کر رہا ہے. تو ایٹ دا سیم ٹائم ایران اب یہ کہہ رہا ہے کہ باب المندیب کو بھی ایران کنٹرول کرے گا اور بند کر سکتا ہے اگر خارگاہ آئلینڈ کی طرف جو ہے وہ امریکہ نے کوئی فوجی کارروائی کی. دیکھیے ایران کے پاس بہت آپشنز ہیں. پہلے اس نے پارشلی بند کی تھی, جب اس نے دیکھا کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے, یہ بڑھتے جا رہے ہیں, تو اس نے کہا میں مکمل طور پہ بند کر رہا ہوں. پھر انہوں نے ہمیں دھمکی دی کہ ہمیں, میں کہتا ہوں انہوں نے ایران کو دھمکی دی کہ ہم اپنی نیوی بھیج رہے ہیں. وہ آئی نہیں نیوی نے ریفیوز کیا, انہوں نے کہا سینسٹیو ایریا میں ہم نہیں جا سکتے. یہ وہ ہزیمتیں ہیں جو موصوف اٹھا رہے ہیں لیکن پتہ نہیں چلنے دے رہے. ان کا خیال یہ ہے کہ قوم کو یہ دلاسا دیے رکھو کہ ہم جنگ جیت گئے ہیں, اور ایسے بے تکے بیانات دے رہے ہیں وہ اپنی قوم سے اپنی جان چھڑانے کے لیے کہ ایک ایک لفظ جو ہے اسے اپنی آنکھوں کی پلکوں سے چننا پڑے گا. یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے حشر دیکھے ہوئے ہیں انٹرنیشنل ارینا کے اندر جو ورلڈ لیڈرز کے ہوتے ہیں جب ان کا فال آتا ہے. لیکن بخاری صاحب, کیرولین لیوٹ جو کہ ترجمان ہے وائٹ ہاؤس کی, وہ تو کہہ رہی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا استعمال کرنے سے بالکل گریز نہیں کریں گے, وہ تو ایران کو دھمکیاں دے رہی ہیں. بخاری صاحب ویسے کتنی زیادہ کانٹرڈکشن ہے. کل ڈونلڈ ٹرمپ کلیم کر رہے تھے ہم جنگ جیت گئے ہیں, اور وہ ابھی بھی کہہ رہی ہیں کہ ہمیں 4 سے 6 ہفتے لگیں گے. آپ نے چھپی ہوئی بات نہیں سنی اس میں, جو ہے جو اصل میں بات اس میں چھپی ہوئی ہے. یہ کل کی بریفنگ ہے, شاید آج کی ہے. وہ کہہ رہی ہے, ٹرمپ کہہ رہے ہیں بھی 4 سے 6 ہفتے اور لگیں گے. وہ ایران کو ٹیم کرنے کے لیے ابھی اس کا خیال یہ ہے کہ 6 ہفتے لگ سکتے ہیں, 1.5 مہینہ اور. 1.5 مہینہ تو یہ امریکن فورسز اس علاقے میں نہ رہ سکتی ہیں نہ سروائیو کر سکتی ہیں. ہی از لائنگ ٹو ہز نیشن, ہی از لائنگ ٹو انٹرنیشنل کمیونٹی. آپ دیکھیے گا یہ ایسی بھاگ لگے گی ان کی. یہ اس دفعہ کی جو دوڑ ہے ان کی, وہ ویتنام بھی بھلا دے گی, وہ عراق بھی بھلا دے گی, وہ افغانستان بھی بھلا دے گی. کیونکہ ان کے ساتھ جو ہونے جا رہی ہے بیکاز آف دا ایرانین ریزولو. دیکھیں میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں, ایران کے حوالے سے ہم بہت ساری چیزیں ایکسپلین کر چکے ہیں. ان کے ہاں جو فیصلہ ایک مرتبہ ہو جاتا ہے ان کی ہرارکی میں, جو آپ کہیں کہ جو اسلامک ریولوشن کی جو ہرارکی ہے, جو ریولوشن کا جو سیٹ اپ ہے, اس کے اندر فیصلے جو ہیں نہ وہ بدلے جاتے ہیں نہ وہ جلدی امینڈ ہوتے ہیں. فیصلہ کر لیا قوم نے کہ وی ول ریزسٹ. آپ نے دیکھا ان کا خیال یہ تھا کہ لیڈرشپ ہم نے ختم کر دی تو بس ایران تو گیا, ہم بمباری شروع کریں گے تو ایران تو فارغ. نہیں ہوا نا لیڈرشپ. اور آپ نے بالکل ایک دفعہ ٹھیک کہا تھا کہ ایک سے ایک بڑھ کے آئے گا. جب یہ لیڈرشپ اب فردر جوانوں میں جائے گی تو 2 نعرے آپ سنیں گی, بلکہ اب 3 ہو جائیں گے, پہلے 2 تھے. مرگ بر امریکہ, مرگ بر اسرائیل. پہلے جو یورپ کے ممالک تھے ان کا نام لیا تھا مرگ بر فرانسہ, مرگ بر برطانیہ. یہ اس طرف کو جا رہی ہے کہ اب یہ نعرے سڑکوں پر لگیں گے, سڑکوں پر یہ لکھے جائیں گے نعرے, اور اس کے اوپر سے ایرانین فوج جو ہے وہ مارچ کرتی ہوئی گزرے گی. یہ منظر دنیا کو یاد ہونے چاہیے, یہ منظر دنیا نے دیکھے ہوئے ہیں گلف وار میں. تو یہ مرگ بر امریکہ, مرگ بر اس میں ایک اضافہ ہوگا, مرگ بر ٹرمپ. جی یہ ہے, اور آپ کو اس کے لیے زیادہ دیر انتظار کرنا نہیں پڑے گا. بالکل بخاری صاحب, اس ساری سچویشن میں نا پھنس ہم گئے ہیں. پاکستان جو ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے